الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال الله تعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. صدر محترم، حاضرین مجلس، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اوپر آواز جا رہی ہے، اوپر آواز جا رہی ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا ہم شکر اور احسان مانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جمعہ کا دن نصیب فرمایا اور اللہ تعالی نے تمام مشغولیات سے نکال کر ایک فرصت دے کر ہمیں اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا اور کوئی تکلیف اور مصیبت میں گرفتار نہ کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سلامت رکھتے ہوئے اپنے گھر تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی سمجھ اور عقل ضرور دی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں، کس واسطے سے پہنچ رہے ہیں. اور جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کہیں پہ پہنچا ہے، کس واسطے پہنچا ہے اور کیوں پہنچا ہے، تو یقیناً اس کو ہم دیوانہ اور پاگل سمجھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے زندگی گزارنے کے لیے اور اللہ نے ہمیں یہاں زندگی گزارنے کا ایک مقصد دیا ہے، اگرچہ ہم اپنے مشغولیات میں یا کم فہمی کی وجہ سے یا اپنے مستی کی وجہ سے یہ چیز بھول جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک بہت بڑے مقصد کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا. یہ ذہن نشین رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم یوں ہی آئے، کھائیں گے، پئیں گے، مزے کریں گے اور چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ ایسا اگر ہوتا تو سب ایک جیسے ہوتے، کسی میں کوئی امتیاز نہ ہوتا، کوئی چھوٹا اور بڑا نہ ہوتا، کوئی مالدار اور غریب نہ ہوتا، کوئی اپنے حد میں رہنے کے بارے میں نہ جانتا اگر ایسا ہوتا. لیکن ہر چیز میں امتیاز ہے اور ہر چیز کی ایک حد ہے. کوئی مسلمان ہے تو اس کی حد کو اسے پتہ ہے،
کوئی دوسرا ہے تو اسے پتہ ہے، اور کس کو کیسے زندگی گزارنی ہے کوئی نہ کوئی بتانے والا، کوئی نہ کوئی سمجھانے والا، یا کچھ نہ کچھ اس کے علم میں ضرور ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم زندگی کیسے گزاریں گے، یہ پتہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما بعثت معلما، کسی جگہ پر فرماتے ہیں انما بعثت مکارم الاخلاق۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں طریقہ بتا دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ، ہر چیز کا طریقہ، پیدا ہونے سے مرنے کے بعد تک کا طریقہ بتا دیا، اور بتا دیا لوگوں یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں یوں ہی آ گئے کہ ہمارے اوپر کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے، ہم جیسے چاہیں زندگی گزار لیں، ہم اپنے مرضی کے مالک ہیں، ایسا نہ سمجھیں۔ میں گزارش کروں گا جو آئیں وہ بیٹھ جائیں، سنتوں کا موقع دیا جائے۔ تو ایسا نہ سمجھیں کہ ہم یوں ہی زندگی گزار کر چلے جائیں گے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے احکامات کے طور پر زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے احکام کو جان کر سمجھ کر عمل کر کے زندگی گزار رہا ہے، یا وہ اللہ کی محبت میں بہت آگے چلا جا رہا ہے، تو بعض لوگ اس کو فرشتوں جیسے مان لیتے ہیں، فرشتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، اور بعض لوگ جو اپنے گناہوں میں اور وہ اتنی مستی میں گزر جاتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ نہیں چھوٹتا، تو شیطان سے اس کو تشبیہ دے دیتے ہیں کہ یہ تو شیطان ہے، یہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اگر انسان اچھا کرنے لگے فرشتہ سمجھ لیتے ہیں، برا کرنے لگے شیطان سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ معاملہ یہی تک نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انسان کو فرشتوں سے افضل بنایا۔ فرشتے کیسے ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، گناہ تک نہیں کرتے، اللہ نے کہہ دیا سو کہہ دیا، وہ مان لیتے ہیں۔ کیسے ہیں وہ؟ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر سارے گناہ موجود ہیں، ہم گناہ کے پتلے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فرشتوں سے افضل بنایا۔ کیوں؟ اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ نے ہمارے اندر اچھائی اور برائی دونوں کا مادہ رکھا ہے، اس لیے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے دین کے لیے، دین کے ذمہ داری کے لیے یہاں بھیجا ہے کہ ہم اپنی زندگی ایسی گزاریں جیسا کہ اللہ چاہتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جیسا کہ بتایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرے رسول کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو عطا کرے، جو تمہیں دے، جو بتائیں وہ لے لو، جو تمہیں دیں اور بتائیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں، روکے، اس سے منع ہو جاؤ، رک جاؤ۔ تو ہماری زندگی آج ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اللہ کے کتنے حکم موجود ہیں، اور ہم نے اپنا مقصد کیا سمجھ لیا ہے۔ آپ یہ جانیں، یہ سمجھیں، اس واقعے سے، اس بات سے مثال دینا پڑے گا کہ مثال سے سمجھیں گے، ہم کسی آدمی کو بلائیں اور اس کو کچھ ذمہ داری دیں، کچھ پیسے وغیرہ دیں کہ بھائی تم فلاں جگہ چلے جاؤ، اگزامپل مثلا دلی چلے جاؤ، بنگلور چلے جاؤ، یا کہیں ایسی جگہ پر بھیج دیں کہ بھائی تمہیں میں نے تمام پریشانیوں سے دوچار ہونے کے لیے نہیں، بلکہ میں تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ راستے میں، سفر میں تکلیفات آتی ہے، مصیبات آتی ہے، پھر بھی ہم تمہارے تمام کفالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تمہیں وہاں بھیج رہے ہیں، پیسے دے کر بھیج رہے ہیں کہ یہ کام تمہیں وہاں جا کر کرنا ہے، یہ کام تمہیں وہاں جا کر کرنا ہے، اور ہم اس کو بھیج دیتے ہیں،
اور وہ بندہ جاتے ہوئے سمجھ بھی رہا ہے کہ فلاں صاحب نے، فلاں لوگوں نے مجھے بھیجا ہے، پیسے دیے ہیں، ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور وہ وہاں جا کر اپنے اس مقصد کو بھول جائے، گھومنے پھرنے میں لگ جائے، عیش مستی میں لگ جائے، اور وہ اپنے مقصد کو، وہ کس واسطے آیا اس چیز کو بھول جائے، تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہم جانتے ہیں اس کو ایک کام سے بھیجا ہے، ہم نے اس کو وہاں مزے لینے کے لیے نہیں بھیجا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں پیدا ضرور کیا ہے، اور فرمایا اگر ہم قرآن سے پوچھیں ہم کیوں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ہمارا کیا ہے، قرآن کہتا ہے قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، کہ تمہیں یہیں زندگی گزارنی ہے اور پھر تمہیں موت آنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کو زندگی بھی ملی ہے، پھر ہمیں مرنا بھی ہے، پھر جدھر سے ہم آئے ہیں، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس کی طرف لوٹنا ہے۔ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے، مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کا پتہ لگانا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے، بارہا سنتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ہم کمزور بندے ہیں، ہمارے اندر کمزوری ہے، ایک وقت نہ کھائیں تو پریشانی ہو جائے، 2 وقت نہ کھائیں تو پریشانی ہو جائے، 3 وقت نہ کھائیں تو کمزوری آ جائے، یہ ہم مانتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں آنے کا مقصد کیا تھا، ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سمجھنے کے ساتھ اور سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عمل میں، کسی بھی زندگی کے گوشے میں، کسی بھی زندگی کے اعمال میں یا کردار میں، یا ہمیں کسی بھی سو سے کسی بھی ہمیں تشنا نہیں چھوڑا۔ ہمیں بتایا ہے، اگر وہ ہماری زندگی گزارنے کا مسئلہ ہو، وہ شادی کا مسئلہ ہو، وہ لین دین کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر چیز کر کے بتایا، دکھایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آج اگر ہم نے دشوار کیا ہے تو صرف اپنی چاہت کی وجہ سے زندگی کو دشوار کیا ہے۔ ہمارے عیش اور عیش پرستی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے جو چاہت ہے، ہماری جو دل کی چاہت ہے وہ گھٹتی ہی نہیں ہے، وہ ہم چاہت کو بڑھا لیتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ کیسے بڑھا لیتے ہیں؟ اسی کو قرآن نے کہا کہ تمہاری زندگی کی چاہتوں نے تم اتنا چاہنے لگے کہ تم اپنے آپ کو بھول چکے۔ اور دوسری جگہ فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر کو جا پہنچے، یعنی زندگی گزارتے گزارتی جوانی ختم ہو جاتی لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور بڑھاپا آ جاتا تب بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا، یہاں تک کہ ہم قبروں کو پہنچ جاتے ہیں اور قبر میں چلے جاتے ہیں، تب تک ہماری چاہت ختم نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بہت سارے فریضے کو انجام دینے کے لیے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا۔ صرف ایک نماز ہی نہیں، نماز تو ہے ہی، یہ تمام عبادتوں کی جان ہے، تمام عبادتوں کی شان ہے۔ یہاں تک کہ ہم نماز کو ایسا سمجھ لیں کہ انسان کی پوری باڈی، انسان کا پورا جسم صحیح سلامت ہے، لیکن انسان کے گرد جسم پر دھڑ نہ ہو تو وہ انسان کیسا ہوتا ہے؟ ایسی ہی تمام عبادتوں پر نماز ہے۔ لیکن نماز تو ہے ہی، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں۔ ہمیں پڑوس میں رہ کر کیسا زندگی گزارنا ہے، کیسا ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، ہمارے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، ہمارے بڑے ہیں ان کے ساتھ کیسا رہنا ہے، ہمارے بچے ہیں ان کی ذمہ داری ہماری کیسی ہونی چاہیے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ،
کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر کوئی چرواہا ہے۔ جس طریقے سے ایک چرواہے سے اس کے ریوڑ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، کوئی بکریاں کم ہو جائیں تو پوچھا جائے گا، کوئی بھینس کم ہو جائے پوچھا جائے گا، گائے کم ہو جائے پوچھا جائے گا، ایسے ہی ہم سب ذمہ دار ہیں، وہ چاہے کسی بھی تحت سے ہو۔ ہم اگر مسجد کے ذمہ دار ہیں، مسجد میں جو امام ہے، مؤذن ہے، اگر اس کے معاملات میں کمی ہوتی ہے تو پوچھا جائے گا۔ ہم کوئی کارخانہ چلا رہے ہیں، اس میں کام کرنے والوں کے طریقے سے، وسیلے سے ہمیں پوچھا جائے گا۔ ہم ماں باپ ہیں تو ہمارے بچوں کے اعتبار سے ہمیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کی تربیت کیسی کی، ہم نے اس کو زندگی کیسی دی، اللہ کے بارے میں بتایا یا نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا یا نہیں، یہ پوچھا جائے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ بس خالی کما لیے کھا لیے چلے گئے، ایسا نہیں۔ زندگی گزارنے کا مقصد بتائیں، اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں تو بھی بتائیں، بیٹے پڑھنے کا واحد مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کو پہچان کر، اللہ کی معرفت حاصل کر کر اللہ کا قرب حاصل کریں، اور یہ سمجھ لیں کہ ہمیں یہاں سے چھوڑ کر چلے جانا ہے، چاہے ہم 5 منزلہ نہیں، 10 منزلہ نہیں، 50 منزلہ عمارت کھڑی کر لیں، یہ عمارت کام آنے والا نہیں ہے میرے بیٹے۔ ہم ایک فیکٹری چھوڑ کر 10 فیکٹریاں کھڑی کر دیں میرے بیٹے، دنیا کی ساری آرائش، ساری مصیبتوں کو چھوڑ کر اگر ہم ساری آسانیوں کو لے آئے تب بھی ہمارے لیے یہ کوئی بھی اچھائی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھو گی۔ اسے بتائیں کہ زندگی میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہاں مرنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے پہچانے۔ ہم پہچانیں گے کیسے؟ بغیر علم کے اس کو نہیں پہچان سکتے۔ جیسا آپ چھوٹی سی بات سمجھ لیں، ایک آدمی کے بارے میں ہم سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جب تک ہم اس کو دیکھیں گے نہیں، اس کی باتوں کو ہم سنیں گے نہیں، اور جب تک اس کے بارے میں تحقیقات پوری نہیں ہوگی تب تک ہم اس کو پہچان نہیں سکتے۔ ہاں، کسی آدمی کو دیکھ لیا، تعارف ہو گیا، وقتی طور پر پہچان سکتے، یہ فلاں صاحب ہیں، ان کا یہ نام ہے، لیکن ان کا کام کیا ہے، یہ ہیں کیسے، یہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، ان کی پہنچ کہاں تک ہے، ان سب کو پہچاننے کے لیے ہمیں اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، ہمیں ان کے بارے میں پوچھنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی اللہ، ہمیں پتہ ہے اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، صرف اتنا جاننے سے ہی کام نہیں چلتا، اتنا جاننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں جاننا پڑے گا اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کن باتوں کو پسند کرتے ہیں، کن باتوں کو ناپسند کرتے ہیں، کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں، کن باتوں سے ناخوش ہوتے ہیں، یہ ہمیں جاننا پڑے گا اور ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر اچھے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی ہم ایمان والے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی چاہے وہ اپنے ایمان کو جاننا چاہے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، ہمارا ایمان اگر ہمارے اندر ہے تو کس درجے کا ہے، کیسے جانیں، کیسے پہچانیں؟ فرمایا اگر وہ یہ جاننا چاہتا ہے، اگر وہ یہ جاننا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ نیک عمل ہونے سے، اچھے کام کرنے سے یا اچھے کام کے پورا ہونے سے اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور اگر برے کام کو کرنے سے، برے کام کے ہونے سے اس کو کتنی ناگواری ہوتی ہے، کتنی اذیت ہوتی ہے، اور وہ کتنے برے کام سے ناخوش ہوتا ہے۔ وہ اپنے اندر، اپنے دل کے اندر جھانکے، وہ ٹٹولے کہ اگر اس سے اچھا کام ہو گیا کتنی خوشی ہوئی، اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اس کا دل کتنا دکھا، کسی غریب کو ستایا گیا اس کا دل کتنا دکھا، اس کا دل کتنا بے چین ہوا، کسی غریب کی مدد ہوئی اس کا دل کتنا جو ہے خوشی محسوس کر رہا ہے۔ اس کو دیکھیں، آج ہم دیکھیں اگر دنیا کا کوئی بھی چیز اگر ہم سے نقصان ہو جاتا ہے تو ہماری تکلیف کیسی ہو جاتی ہے، ہمیں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمارے چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے نہیں ایسا؟ اگر کوئی بڑی چیز نقصان ہو جائے ہمارے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، خوشی ہماری غمی میں مبتلا ہو جاتی ہے،
اور اگر دین کا کام ہم سے چھوٹ جائے نعوذ باللہ تو ہمارے دل تک اثر نہیں ہوتا، ہمارا دل اس سے کوئی دوچار نہیں ہوتا تکلیفوں سے۔ کیوں؟ ہمارا دل بہت ہی مضبوط ہو چکا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں گر چکا ہے۔ آپ تو پہاڑوں کے اندر رہنے والے ہیں، آپ یہاں پہاڑ کو دیکھتے ہیں، آپ جھرنے جو دیکھتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں وہ جھرنے کہاں سے آتے ہیں، پہاڑوں سے آتے ہیں، وہ پہاڑوں سے پانی نکلنے لگتا ہے، پتھر بھی اپنے اندر سے پانی نکالنے لگتی ہے، اللہ کے خوف سے وہ بھی پانی نکالنے لگتا ہے۔ لیکن آج ہمارا دل اتنا سخت ہوا، جبکہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان کے سامنے ہمارا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ آج ہمارا دل ڈرتا ہے؟ نہیں ڈرتا۔ ہمارے دل میں نیک کام سے خوشی ہوتی ہے؟ نہیں خوشی آتی، ایک رسم ہو گیا ہے۔ اگر صحیح معنی میں یہ کہوں کہ نعوذ باللہ ہمارا زندگی گزارنے میں اگر دین دیکھا جائے تو دین کو رسم بنا لیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ غیروں کا طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے، غیروں کے طریقے سے محبت ہو چکی ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے دل میں جھانکیں، ہمارے اندر کتنی کمی ہے، ہمارے اندر کتنی کوتاہی ہے، ہم اس کو دیکھیں، ٹٹولیں، اس سے ہم دوچار نہیں ہو سکتے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ یقیناً ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے، جیسا اللہ نے حدیث کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا کہ اگر ہر کوئی گمراہ ہے سوائے جس کو میں ہدایت، تو ہر کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے سوائے اس کے جس کو اللہ فرما بردار کر دے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ ہمیں مانگنا پڑے گا، ہمیں کہنا پڑے گا، اللہ کے سامنے رونا پڑے گا، گڑ گڑانا پڑے گا، اے اللہ تو ہمیں صحیح راستے پر چلا دے اور ہماری زندگی غیروں کے طریقے سے پاک فرما دے۔ یہ ہمیں کہنا پڑے گا، اور یہ کہنے کی ضرورت ہے۔ جیسا ایک بچہ اگر اس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے باپ کی خوشامد کرتا ہے، باپ نہیں تو ماں کی خوشامدیں کرتا ہے، جبکہ باپ اس کی ضرورت کو دیکھ رہا ہے، ہر ضرورت کو سمجھتا ہے، وقتاً فوقتاً اس کی خوشی کے لیے کچھ اچھی چیزیں کھانے کے لیے لا کر دیتا ہے۔ پھر بھی باسا اوقات وہ اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے محبت کے ساتھ وہ کسی چیز کی اصرار کرتا رہتا ہے۔ اللہ ہماری بہتری کے لیے ساری چیز جانتے ہیں، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو نیک عمل کر لو، لیکن فرمایا کہ اگر تم برے عمل کرو گے تو ہمارا عذاب بھی سخت ہے، تنبیہ بھی کی ہے۔ جیسا ایک باپ اپنے بیٹوں کو کہتا ہے اگر تم اچھے کام کرے، ہماری باتوں کو مانے، دنگا فساد جھگڑے لڑائی سے بچتے رہے، اچھے ایگزام میں پاس ہو گئے، اچھا پڑھتے رہے، تو ہم تمہیں اور اچھا کر دیں گے اور تمہارے لیے یہ چیزیں لا دیں گے، گاڑیاں لا دیں گے، ایک یہ بنا دیں گے، ایک وہ بنا دیں گے۔ بہت سارے وعدے کرتے ہیں، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور غلطیوں پر تنبیہ بھی کر رکھی ہے کہ اگر تم غلطی کرتے رہے، میری نافرمانی کرتے رہے، اگر تم زندگی یوں ہی گزارتے چلے گئے، یہ نہ سمجھے کہ میں زندگی گزار رہا ہوں، شادی کر رہا ہوں تو میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، میرے نبی کی سنت کیا تھی، میں سو رہا ہوں میرے نبی کی سنت کیا تھی، میں چل رہا ہوں میرے نبی کی سنت کیا تھی، میں کھا رہا ہوں میرے نبی کی سنت کیا تھی، میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسی زندگی گزار رہا ہوں، میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، میرے نبی نے کیا بتایا تھا، میرے نبی کے افعال اور کردار کیسے تھے، میرے نبی نے کیسی زندگی گزارنے کے بارے میں بتایا، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ لیکن یہی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، یہ ہمارے یقیناً ہم اس کو فراموش کر چکے ہیں، ہمارا دل اس کو نہیں لے رہا ہے۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں ماننا پڑے گا۔ ہم نماز کے لیے آئیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نماز کو آنے والوں نماز کی حالت میں بیٹھ جاؤ، نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، تو تھوڑی دیر کے لیے تعجب ہوگا کہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو نماز کے لیے آ کر بیٹھے ہیں، پھر نماز کے لیے کیسے تیار ہو جائے؟ نماز کو آنے والوں نماز کے لیے صحیح بیٹھ جاؤ، نماز کے لیے بیٹھ جاؤ تو کیا ہے؟ لیکن اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، پورے ایمان والے ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جیسا دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب ہم یہ کہیں اللہ سے ڈرنا سمجھ میں آتا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ تو اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ سانپ سے ہم ڈرتے تھوڑی دیر کے لیے، سانپ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ وہ جہاں ہے وہاں نہ پہنچے، وہ سامنے ہے تو تھوڑا ہم ہٹ جائے، یہی ہے نا۔ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی حالت میں ہیں، ہم تنہائی کی حالت میں ہیں، ہم کسی بھی حالت میں ہیں، ہر وقت اللہ کا خیال ہو، ہر وقت یہ ذہن ہو کہ ہم اگر بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ فری ہو جائیں تو پھر بھی اللہ کا وہ ذہن ہمارے دماغ میں اللہ کا خیال ہو، یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمانی کر رہے ہیں تو بھی اللہ کا ڈر آنا چاہیے کہ اللہ ہمارے بارے ہمیں اس کے بارے میں پوچھے، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہم مسجد میں ہیں، نماز کے لیے آئے، پورے طور پر ہم نماز کے لیے تیار ہوں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم نماز کے لیے آئیں، نماز اللہ کا حکم ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہو۔ اور یہ نہ سمجھے کہ بس یہ رسم ہے، ایک طریقہ ہے، جمعے کے دن نماز کے لیے آنا ہے، 5 وقت نماز کے لیے آنا ہے۔ ہمارے باپ دادا، نعوذ باللہ، کبھی یہ خیال ہمارے دل میں آتا ہے، ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ ابھی یہ حال ہے، آگے چل کر ہمارے آنے والی اولادیں کس دور میں ہوگی۔ شاید وہ یہ نہ سمجھ لے، اتنا نہ سمجھنے لگے کہ ہمارے ماں باپ مسجدوں کو آتے تھے، دین کا اتنا پتہ ہو صرف کہ مسجدوں کو آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے رسول کے آنے کا مطلب کیا تھا، مقصد کیا تھا، وہ پتہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو، یہ ڈر لگتا ہے تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وقت کو، جو ہمارا قیمتی وقت ہے، جیسا کہ دنیا، میں مختصر کروں اپنی بات کو، بہت لمبی ہو جا رہی ہے معذرت کے ساتھ، کہ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے ہم گھر بنا لیتے ہیں، لیکن گھر میں صرف ٹوائلٹ نہیں تو گھر مکمل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ٹوائلٹ ایک ضرورت کی چیز ہے، ایسا ہی دنیا ضرورت ہے، دنیا ہماری ضرورت ہے۔ اگر دنیا بھی نہیں تو ہم اپنی زندگی کو جو ہے محفوظ نہیں سمجھتے، دنیا کو ہم محفوظ نہیں سمجھتے، اپنی زندگی کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ ہم ایک کشتی پر سوار ہیں، کشتی پانی کے اوپر تیر رہا ہے، ہماری زندگی بھی ایسی ہے، اور دنیا اسی کے تحت ہے کہ دنیا جو ہے سمندر، وہ دریا کی مانند ہے جس پر کشتی تیر رہی ہے۔ ہماری زندگی کشتی کے مانند ہے، کشتی جب تک پانی کے اوپر ہے، دنیا جب تک ہمارے دل سے باہر ہے، صرف ہماری ضرورت تک ہے، تب تک ہم کامیاب ہیں۔ اور وہی پانی، دریا کا پانی، سمندر کا پانی یا نہر کا پانی اس کشتی میں گھس جائے تو وہ دریا، وہ کشتی میں بیٹھنے والے، اور وہ کشتی ڈوب جائے گا، ناکام ہو جائیں گے اس میں چلنے والے۔ تو ایسے ہی دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہ آئے۔ ضرورت ہے، مانتے ہیں، کوئی بھی لیٹرین، باتھ روم، ٹوائلٹ اس لیے نہیں بناتا کہ ہر وقت ٹوائلٹ کا خیال ذہن میں رہے، ایسا ہے نہیں ہے، ہر وقت اس کا خیال رہے، ہر وقت یہ سوچے کب وقت ملے گا میں جا کے وہاں بیٹھ جاؤں، ایسا نہیں۔ تو اس سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مثال ہے کہ ہم دنیا میں ہیں، دنیا کے کام کو کریں، منع نہیں ہے، جیسا کہ فرمایا قرآن میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم میرے احکام سے فارغ ہو جاؤ، نماز سے فارغ ہو جاؤ، پھیل جاؤ میری زمین پر، میرے فضل کو تلاش کرو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں دین کے کاموں کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو داخل فرمائے، اور ہماری زندگی میں اللہ کے طریقے کو نافذ فرمائے۔ اگر نہیں جانتے، جس بھی اعتبار سے، چاہے وہ سونے کے اعتبار سے ہو، زندگی گزارنے کے اعتبار سے ہو، کاروبار کے اعتبار سے ہو، سمجھ لے اور جان کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ